اللہ والوں کا رتبہ مرتبہ بہت بلند ہوا کرتا ہے، ہمارا دماغ ہمارا ذہن ان تک نہیں پہنچ سکتا۔ وہ بیٹھتے زمین پر ہیں اور ان کی نگاہیں لوح محفوظ پر پہنچ جاتی ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء سے علاؤ الدین خلجی بادشاہ کئی بار ملنا چاہا اس نے، لیکن علاؤ الدین بادشاہ ملنا چاہتا تھا اور نظام الدین اولیاء اس کو منع کرتے تھے کہ میں تجھ سے نہیں مل سکتا۔ وہ کہتا تھا حضور ایک بار مل لیجئے، آپ منع کرتے تھے۔ وہ جب آنا چاہتا تھا تو آپ اپنے مریدوں کو حکم دیتے کہ دیکھو ہمارے گھر کے 2 دروازے ہیں، ایک سے وہ اندر آئے گا، دوسرے سے میں باہر نکل جاؤں گا۔ نہیں ملا کرتے تھے، کہتے تھے بادشاہ کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دن علاؤ الدین خلجی آ گیا، بغیر بتائے آ گیا اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے دروازوں کو بند کروا دیا اور کہا کہ اس سے کہہ دو کہ یہاں سے واپس چلا جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے حضور آپ ناراض نہ ہوں۔ اس نے ایک خط لکھا اور خط میں لکھ کر اور خادم کو دیا، کہا جاؤ اندر لے کے جاؤ۔ وہ خادم جب خط لے گیا تو اس میں لکھا تھا کہ حضور یہ جو آپ نے دروازے پر دربان رکھے ہوئے ہیں، سپاہی رکھے ہوئے ہیں، خادم رکھے ہوئے ہیں، یہ تو بادشاہوں کے کام ہوا کرتے ہیں۔ بادشاہ لوگ خادموں کو رکھتے ہیں، دربانوں کو رکھتے ہیں، سپاہیوں کو رکھتے ہیں، آپ کو کیا ضرورت آ کی پڑ گئی کہ آپ دروازوں پر خادموں کو رکھتے ہیں، سپاہیوں کو رکھتے ہیں؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے اس کی پشت پر، اس خط کی پشت پر لکھ کر بھیجا، ہم سپاہیوں کو، ہم دربانوں کو، ہم خادموں کو اس لیے رکھتے ہیں تاکہ بادشاہ دیکھ کے اور اس کے دل میں، اس کے دماغ میں غرور نہ آ جائے۔ بادشاہ دیکھے تو اسے غرور اور گھمنڈ نہ پیدا ہو، وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ہوں، میں بہت اعلیٰ ہوں، میرے یہاں ہی سپاہی اور خادم خدام موجود ہیں اور کسی کے سپاہی خادم نہیں۔ بولے میں فقیر ہو کے کہ دیکھ خادموں کو دروازے پر رکھتا ہوں، سپاہیوں کو دروازے پر رکھتا ہوں تاکہ تجھے غرور نہ پیدا ہو جائے۔ تو اس نے کہا اچھا۔ اس نے خط لکھ کر بھیجا اور خط میں لکھا تھا کہ حضور میں آپ کا جو یہ آستانہ ہے، آپ کا گھر ہے، اس میں ٹہلنا چاہتا ہوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے پھر خط کی پشت پر لکھ دیا کہ ٹھیک ہے ٹہلنا چاہتا ہے تو ٹہل لے۔ تو وہ بادشاہ جو تھا وہ ٹہلنے لگا، استبل کی طرف چلا گیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء کا ایک گھوڑوں کا استبل تھا، وہاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، اندر گیا، کیا دیکھتا ہے کہ گھوڑوں کو جہاں باندھا ہوا ہے اور گھوڑوں کے گلے میں جو زنجیریں پڑی ہوئی ہیں وہ سونے کی زنجیریں ہیں، گھوڑے سونے کی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے پھر ایک خط لکھا اور کہا حضور یہ تو بادشاہوں کے یہاں ہوتا ہے کہ سونا بادشاہوں کے یہاں پہ ہوتا ہے، یہ بادشاہوں کی شان ہوا کرتی ہے، ان کے یہاں ہر چیز سونے کی ہوتی ہے اور ان کے یہاں سونے کی کمی نہیں ہوتی۔ آپ بزرگ ہو کر، آپ فقیر انسان ہو کے، آپ ولی ہو کے، اور آپ کے یہاں گھوڑے زنجیروں سے بندھے، وہ بھی سونے کی زنجیروں سے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے پھر خط کی پشت پر لکھ کر بھیجا، کہا تمہارے یہاں سونا شان ہے، تم سونے کو شان سمجھتے ہو، تمہارے ہر چیزیں سونے کی ہیں، ہم اپنے گھوڑوں کو بھی سونے کی زنجیروں میں باندھا کرتے ہیں کہ تاکہ ہمیں غرور اور گھمنڈ نہ پیدا ہو جائے، ہمارے اندر غرور اور گھمنڈ نہ آ جائے کہ ہم بہت بڑے ہیں۔ تو ہمارے یہاں گھوڑے بھی سونے کی زنجیروں میں باندھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ والوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے کہ ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی ہے، ان کے دروازے پر اگر کوئی پہنچ جائے تو پھر خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا ہے، یہ کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرتے ہیں۔ دنیا تو یہ دیکھتی ہے کہ ان کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یہ فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مانگنے والا کوئی خالی ان کے در سے جاتا نہیں ہے۔ کوئی بھی ان سے سوال کرتا ہے تو وہ بغیر کچھ دیے اسے واپس نہیں کرتے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے، بیٹھ سے زمین پر ہیں اور نظریں لوح محفوظ پر ہوا کرتی ہیں۔ ان کے پیر ہیں بابا فرید الدین گنج شکر۔ تو بابا فرید نے پوچھا بیٹا تم محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ماں سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ ماں کے پاس گئے، تو ماں کے پاس جب جا رہے تھے پوچھنے کے لیے تو راستے میں ایک بابا، ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے روک کے کہا کہ بیٹا اسی سوال کا جواب لینے جا رہے ہو کہ محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو نظام الدین اولیاء نے کہا بابا آپ تو میرے دل کا حال جانتے ہیں، ابھی میرے پیر نے مجھ سے پوچھا، میرے پیر اور میرے علاوہ بھی تو کوئی نہیں جانتا ہے، تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں محب بنوں یا محبوب بنوں؟
تو کہا بیٹا جا پہلے ماں سے پوچھ لے، ماں کے پاس جا رہا ہے تو ماں سے ہی پوچھ لے جا کے۔ کہا ٹھیک ہے بابا، اگر ماں نے مجھے بتا دیا تو ٹھیک ہے، نہیں بتایا تو کل یہیں پہ ملنا آپ۔ کہا ٹھیک ہے، اگر نہیں بتایا تو میں یہیں ملوں گا۔ ماں کے پاس حضرت نظام الدین اولیاء گئے اور جانے کے بعد کہا ماں، میرے پیر نے بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے کہ محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ تو ماں تم ہی بتا دو میں کیا بنوں۔ ماں مجھے ایک راستے میں شخص ملا تھا، ایک فقیر، ایک بابا ملا تھا، میں اور میرے پیر کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں ماں تم سے پوچھنے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں انہوں نے مجھے روک لیا اور کہتے ہیں کہ یہی پوچھنے جا رہے ہو نا کہ محب بنو گے یا محبوب بنو گے؟ ماں انہوں نے تو میرے دل کا حال جان لیا۔ تو ماں نے کہا بیٹا تم جاؤ انہی سے پوچھ لو کہ محبوب بنے یا محب بنے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا ٹھیک ہے ماں۔ ماں کی دعائیں لی، واپس آئے۔ اب اسی جگہ پر حضرت نظام الدین اولیاء پہنچے کہ ذرا پوچھیں کہ محبوب بنے یا محب بنے۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو پھر وہ شخص، وہ فقیر، وہ بابا وہاں موجود نہیں۔ اب لوگوں سے معلوم کیا کہ یہاں پر ایک شخص، ایک بابا بیٹھا ہوا تھا جو لوگوں کے دلوں کی باتیں بتا دیتا ہے، تو وہ کہاں چلا گیا؟ لوگوں نے کہا اچھا اس بابا کی بات کرتے ہو؟ ارے وہ تو مر گیا اور اسے لوگوں نے اٹھا کے وہ دیکھو گندگی کے ڈھیر میں ڈال دیا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء دوڑتے ہوئے ادھر گئے، دیکھا کیا وہ اس کا انتقال ہو گیا ہے اور گندگی کی ڈھیر پر پڑا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے کہا کہ واہ بھائی، کل تو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے کہ محب بنو گے یا محبوب بنو گے، ماں نے اگر نہیں بتایا تو ادھر ہی آ جانا، میں بتا دوں گا۔ آج میں جب تمہارے پاس آیا تو تم چلے گئے دنیا چھوڑ کے، اور چھوڑ کے ہی نہیں گئے بلکہ گندگی کی ڈھیر پہ تمہیں لوگوں نے ڈال دیا ہے۔ کیسے ہو تم؟ تم نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا اور وعدہ نبھائے بغیر آپ دنیا سے چلے گئے۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ میں کیا بنوں، اب میں کس سے جا کے پوچھوں گا؟ اتنی بات کہی نا نظام الدین اولیاء نے، تو وہ شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہتا ہے بیٹا یہی بات تو تجھے سمجھا رہا ہوں میں کہ اگر محب بنو گے تو پھر حال یہی ہوگا کہ گندگی کے ڈھیر پہ بھی لوگ ڈال دیں گے، کوئی کچھ پوچھنے والا نہیں ہوگا، درندے نوچ نوچ کر کھائیں گے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں آئے گا۔ اور اگر محبوب بنو گے تو تمہاری قبر پر بھی میلے لگیں گے۔ اگر محبوب بنو گے تو تمہاری شان، تمہارا مرتبہ بہت اعلیٰ ہو جائے گا۔ محب بنو گے تو پھر اسی طریقے سے تمہارا حال ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا بنو گے، محبوب بنو گے یا محب بنو گے؟ اس نے کیا بتایا؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء کہتے ہیں ماں مجھے محب نہیں بننا، میں تو محبوب بنوں گا۔ آج دیکھ لیں آپ، پوری دنیا حضرت نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ دلی میں جن کا مزار ہے تو یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے۔ اللہ والے بیٹھتے زمین پر ہیں، ان کی نگاہیں لوح محفوظ پر ہوا کرتی ہیں، انسان کو دیکھ کر اس کی تقدیریں بدل دیا کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان، اللہ والوں کو پابر ہوا کرتا ہے۔ ہم ان کے بارے میں کچھ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا مرتبہ، ان کا پاور کیا ہوتا ہے۔ ایک سامنے سے سادھارن انسان آپ کو دکھے گا کہ یہ تو سادھارن انسان ہے، یہ کیا ہے، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنا اعلیٰ، کتنا بڑا مرتبے کا مالک ہے، اس کا کتنا اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ہاں